السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی پیدا فرمایا۔ ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ آج کی ولادت کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہے۔ اب بات ہے خوشی کو منانے کا طریقہ۔ ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ سب کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس دور کے مطابق جو رواج تھا، خوشی کی، دعوت کی، لوگ آئے، پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے اپنے پوتے کا؟ دادا جان آپ کے بتاتے ہیں اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس نے کہا نام تو بڑے ہیں، آپ نے علیحدہ وکھرا نام کیوں رکھ لیا؟ فرمایا پہلے آپ میرے پوتے محمد کو دیکھیں، پھر فیصلہ کر لینا۔ جب دیکھا اتنا حسین خوبصورت چہرہ، کہنے لگے واقعہ آج تک ایسا بچہ حسین ہم نے دیکھا نہیں، اس کا نام محمد ہی ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں، جب آپ پیدا ہوئے ایک چچا نے لونڈی کو آزاد کر دیا، خوشیاں کی۔ ولادت کے موقع پر خوشی کرنے کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، کوئی نفی نہیں کرتا۔ جس وقت ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے، سب نے خوشی کی، ہم بھی خوشی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خوشی ہے آپ کے پیدا ہونے کی۔ سوال صرف اتنا ہے، ذرا غور کریں ہماری بات پر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ اس میں اختلاف ہے مورخین کا، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے، لیکن وفات آپ کی 12 ہے، اس پر سب متفق ہے۔ تمام مورخین کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو آپ وفات ہوئی ہے۔ پیدا ہوئے 9 بھی کہتے ہیں، 8 بھی کہتے ہیں، 12 بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ولادت کی تاریخ میں مورخین جو ہے ان کا اختلاف ہے، اور جتنے مسالک ہیں اہل سنت اور اہل الحدیث جتنے، ان میں بھی جو اہل سنت ہیں ان کی اور ہے، اہل الحدیث ہیں ان کے نزدیک اور ہے، اور اہل سنت کے اندر جو بھی علماء ہیں ان کے مورخین، وہ بھی ایک پر متفق نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی ولادت کا دن جو ہے نا، اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ ایک نہ ہو اور خرافات نہ ہو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، آپ نے نبوت سے پہلے کتنا عرصہ گزارا ہے، اور نبوت کے بعد کتنا عرصہ گزارا ہے۔ ہر سال یہ ربیع الاول آتا رہا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ آج میں پیدا ہوا ہوں تو آج دعوت کرو، صحابہ کو بلاؤ، فلاں کرو، اس دور کے مطابق جیسا بھی کوئی انتظام کیا ہے، کوئی فنکشن کیا ہے۔ صرف اتنا ثابت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سوموار کو اور جمعرات کو میں روزہ رکھتا ہوں، اور سوموار کو میں پیدا ہوا تھا۔ اب سوموار کے دن روزہ رکھنا رسول اللہ کی سنت ہے، آپ رکھیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں اگر 12 ربیع الاول ہے اور دن اتوار کا ہے، سوموار کا نہیں ہے، اب اتوار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، دن کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس پر تو سبھی متفق ہے کہ دن سوموار کا ہے۔ اگر وہ دن اتوار کا ہے تو پھر اتوار والے دن تو آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی تو سوموار والے دن ہوئی ہے۔ ہاں، اگر پاکستان میں جو سوموار والا دن ہے اگر وہ دیکھیں تو دن سوموار کا ہے، لیکن تاریخ وہ جو ہے 13 بن جاتی، 13 کو آپ پیدا ہوئے نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو، آپ عقلی دلیلوں سے بھی آپ ذرا سمجھیں،
تو اس طرح یعنی یہ تہوار اور پھر اس کی عید، یعنی دو عیدیں ہمارے شریعت میں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ عید میلاد النبی کے نام سے تیسری عید کا وجود یعنی ظاہر کرنا۔ اور کسی حدیث کی کتاب میں آپ بتائیں کہ عید میلاد النبی کا نام بتائیں لکھا ہوا؟ اور جس طرح دوسری دو عیدیں ہیں اس کا سارا طریقہ، اس کے مسائل ہیں، حدیث کی کتابوں میں ابواب ہیں، حدیثیں ہیں، عید میلاد النبی کا نام کسی حدیث میں دکھائیں، رسول اللہ کی حدیث دکھائیں کہ باب ہو عید میلاد النبی اور حدیث ہو عید میلاد النبی کا ذکر ہو؟ بالکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے آخری بات ہے میرے بھائیوں، آپ غور کریں۔ اکثر کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی سب کو خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو خوشی ہے، جتنے کلمہ گو ہیں، کوئی ایک بندہ، ایک بی بی، ایک بیٹی، ایک بھائی ایسا نہیں ہو سکتا جس کو خوشی نہ ہو۔ کہتے ہیں جناب ولادت کی خوشی ہے، اور جناب شیطان جو ہے وہ رو رہا ہے، شیطان جو ہے اس کو تکلیف ہے۔ بھائی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، شیطان کو تکلیف ہے، لیکن اب یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو برے کاموں سے بچانا اور سیدھا جو جنت کا راستہ اس پر چلانا، یہ مقصد ہے یا نہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جنہوں نے جلوس اور عیدیں نکالی ہیں اس کی آڑ میں آ کر جو خرافات اتنی زیادہ آگے چلی گئی ہیں، دیوار پر یا دکان کے سامنے فلیکس لگا ہے، یہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ، اور سامنے لڑکے وہ جناب ڈانس کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا ریکارڈنگ لگی ہوئی، گانے لگے ہوئے، اب گانے کے اوپر وہ ناچ رہے ہیں اور بورڈ لگا ہوا ہے کہ ولادت مصطفیٰ۔ آپ خود بتائیں میرے بھائیوں، آپ کے اندر بھی اگر ایمان کی تھوڑی بہت بھی رتی موجود ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بورڈ لگا کر اور گانے لگا کر ڈانس کریں ہمارے بچے؟ یہ شریعت میں آپ دیکھیں، ان کو دیکھ کر شیطان خوش ہو رہا ہے یا رو رہا ہے؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے کہ محمد کریم تو آئے تھے مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ تو بندے مجھے خوش کر رہے ہیں، آپ کی ولادت کے موقع پر یہ گانے اور ڈانس کر رہے ہیں۔ محلے میں سب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کر، ہماری بیٹیاں جو ہماری عزت ہے ان کو گھروں میں باپردہ ہونا چاہیے، اور وہ بازار میں جناب میک اپ، ایک لڑکی کو اچھے میک اپ دوپٹہ سر سے اتار کے اس کو تخت کے اوپر بٹھا کر دائیں بائیں لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے۔ شیطان تو خوش ہو رہا ہے کہ یہ امت محمد کس طرف کو جا رہی ہے، مجھے تو ان کو اب دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے دھکا دینے سے کہیں آگے جا رہی ہے۔ اب بیٹیاں مجرا کر رہی ہیں، بچیاں مجرا کر رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، ناچ کر رہی ہیں۔ یہ ربیع الاول ہے، آمد ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر مجرے کرنا، گانے کرنا، ڈانس کرنا، بچیوں کو بے پرد کرنا یہ خوشی کی بات ہے؟ اس سے شیطان راضی ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے۔ تو شیطان کو کون خوش کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں بھائی، آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یقین کریں۔ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میں نے تم کو ایسا نبی دیا کہ اس جیسا نبی میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اتنا عظیم نبی۔ تو جو ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، تو جو کام میرے پیغمبر نے نہیں کیے، تم وہ کام کر کے مجرے اور گانے گا کر، بچیوں کو بے حجاب کر کے، بچوں کو جناب نیم برہنہ لباس پہنا کر شیطان کو تم نے خوش کیا، میرے نبی کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ خرافات کی کہ اللہ سے بچ سکیں گے، آج دنیا کے سامنے جی آمد کے نام پر، خوشی کے نام پر یہ جتنی خرافات ہو رہی ہیں، میرے بھائیوں جو مساجد میں یہ عید میلاد النبی منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بورڈ لگائیں آمد مصطفیٰ کا، اور بچے ناچ گانا اور ساتھ یہ ڈیک چلائیں، اونچی آواز سے گانے گائیں، اور بچیاں اکٹھی ہو کر کیک، اب دیکھیں کیک کاٹتے ہیں۔ آپ غور کریں، کیک بناتے ہیں، غور کریں، کیک بناتے ہیں، اور کیک کے اوپر آمد مصطفیٰ، مصطفیٰ آپ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیک کے اوپر نام رکھا ہے عید میلاد النبی یا مصطفیٰ کا نام لکھ کر، پھر ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں، پھر اس کیک کو چھری کے ساتھ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا نام لکھ کر پھر اس کو چھری سے کاٹنا، یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اگر آپ میرے بھائی ہیں تو آپ اپنے والد گرامی کا نام لکھیں کیک کے اوپر،
پھر اس کیک کو کاٹیں، پھر آپ کو جو تکلیف ہوگی، پھر آپ سمجھیں گے کہ محمد کریم کے نام کا ہم نے کیک اوپر ہمارے محمد کریم کا نام لکھ کر پھر چھری سے کاٹا ہے، کیا ہم نے یہ بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، یا کیا کیا ہے؟ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، امت بنے، تفرقے چھوڑیں، امت بنے، امت بنے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جوتا بنایا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ نالین ہے، اور نالین کے اوپر اگر رسول اللہ کا نام لکھے، کہ جوتے کے اوپر جوتے کی شکل بنا کر محمد کریم کا نام لکھنا یہ عزت ہے؟ میرے بھائی غور کرو نا، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی اللہ نے شعور دیا، عقل دی ہے، کیا یہ چیزیں آپ کو دین لگ رہی ہیں؟ اگر یہ دین ہے تو آپ کا جو جوتا ہے نا، اس کے اوپر آپ اپنے ابو جان کا اور امی کا نام لکھیں، اور گلی میں آپ چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرا جوتا ہے، اس پر میں نے ابو کا نام لکھا ہے، امی کا نام لکھا ہے، سارے محلے والے کہیں گے لگتا ہے تو آرام گئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ غصے میں مجھ سے یہ بات نکل گئی ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ جب ہم اپنے ابو جان کا، امی کا، ہم ان کا نام اپنے جوتے پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جوتے کی شکل بنا کر اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا، تو یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ اور ہم الگ نہیں ہیں۔ آپ نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کہا، ہم ایک ہیں۔ ہمارے اندر شیطان کئی راستوں سے آئے گا، کئی راستوں سے، دائیں بائیں آگے شیطان آئے گا۔ ایسے کام جو شیطان والے ہیں وہ مزین کرے گا ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے کبھی 12 ربیع الاول کو یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے شرک کو ختم کرنے کے لیے، آج سے میں نے محنت کرنی ہے، شرک کو ختم کرنا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ماں باپ کا احترام کرنا ہے، آج کے بعد میں نے اپنے ابو امی کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کو راضی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کو کھانا دوں گا، بعد میں بچا ہوا میں کھاؤں گا۔ کبھی ہم نے یہ عزم کیا ہے؟ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں بے شمار ہماری بہنیں بیمار ہیں، ہمارے بزرگ بیمار ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، ہم پیسے جمع کر کے ان کا علاج کروائیں گے۔ ہم نے کبھی یہ عزم کیا ہے؟ پچھلا سارا سال ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، سنتیں ادا نہیں کی، آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، سنتیں نہیں چھوڑیں گے، یہ عزم ہم نے کیا ہے؟ ایک کاروباری بندہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ پچھلا سال گزرا، کاروبار سارا جھوٹ بول کر کیا ہے، یا اللہ آئندہ بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بول کر میرا کاروبار سچا ہوگا۔ کیا ربیع الاول میں کسی نے یہ عزم کیا ہے کہ میرا کاروبار سودی ہے؟ میرے پیغمبر تو سود کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے آج کے بعد سودی کاروبار چھوڑ دیا، میں نے نہیں کرنا۔ اور کسی نے یہ عزم کیا ہے، ہمارے محلے میں بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، روزانہ اس کو کھانے کے لیے کھانا میں دوں گا، ان کے بچوں کو کپڑے میں پہناؤں گا، کبھی ہم نے ربیع الاول میں یہ عزم کیا ہے؟ اور کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ بورڈ پر لکھا ہے آمد مصطفیٰ، اور ڈیک پر گانے لگائے ہیں، اور بچے ہمارے ناچ رہے ہیں، یہ آمد ہے مصطفیٰ کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چوک کے اندر ایک پھٹا رکھ کے، ایک سٹیج بنا کر، ہماری ایک بیٹی کو بغیر نقاب کے میک اپ کر کے اوپر بٹھا کے، اور اس کے ارد گرد لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں اور گانا لگا ہوا، یہ ہے آمد مصطفیٰ؟ اور میرے بھائیوں، مسجد کے اندر اگربتیاں لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، فانوس لائٹیں لگا کر، مسجد کی گلی جناب 2-2 کلومیٹر تک وہ سجا کر، یہ لاکھوں پیسے جتنے خرچ کیے ہیں، کیا یہ پیسے جمع کر کے آپ کے محلے کی کوئی بیوہ ہے، اس کے 6 مہینے کا خرچہ نہ ہو جاتا؟ آپ کے محلے میں کوئی اگر بیمار ہے بیچارہ، اس کے لیے علاج کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر یہی پیسے جمع کر کے آپ اس کا علاج کروا دیتے۔ کوئی مسکین ہمارا نمازی جس کے پاس لباس نہیں ہے، گھر میں خرچہ نہیں ہے، یہ پیسے اکٹھے کر کے اس کے گھر میں پہنچا دیتے، وہ بھی دعا دیتا یا اللہ تیرے نبی کی امتیں، تیرے نبی کی امتی اتنے اچھے کہ 12 ربیع الاول آئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ہمارا خیال رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول چلا گیا، آ گیا، ہم نے جناب جلوس نکال لیے، ہم پہلے کی طرح ماں باپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، علماء کی ادبی کر رہے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کر رہے، محلے میں جو بیمار ہیں ان کو پوچھ نہیں رہے۔
جو مسکین ہمارے محلے میں ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچا رہے، ہم کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، تو جلوس نکال کر کیا ہم یہ اسلام کا حق ادا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، جب ربیع الاول آتا ہے شیطان تو خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ اے محمد کریم کی امت یہ ناچے گی، کودے گی، محلے سجائے گی، اپنی گلیاں سجائے گی، وہاں پر اپنی بیٹیوں بہنوں کو پڑھانا اور یہ ڈانس کریں گے۔ شیطان تو خوش ہو رہا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو دیکھ کر۔ اللہ ذوالجلال معاف فرمائے۔ دعا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ محمد کریم کے امتی ہیں۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ کہاں سے دین ہے؟ ایسی خرافات جب دین میں ہم اس طرح سے لائیں گے کہ اس کو لوگ عبادت سمجھ کے کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ شیطان تو خوش ہوگا۔ شیطان کیوں روئے گا؟ واہ ویلا کیوں پائے گا؟ وہ تو خوش ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد اور ہے اور انہوں نے اور بنا دیا ہے، یہ تو مجھے راضی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے ہم سارے مسلمان ہیں، ہم امت بن کے کام کریں، ہم امت کے اندر رہ کر کام کریں، ہم کوئی الگ نہیں ہے، ہمارا نبی ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری مسجد ایک، ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بیماروں اور غریبوں کا خیال رکھنے والے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنے والے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنے بچوں کو بے حیائی اور یہ گانے ناچ، یہ سارے گندے کام ان سے بچانے والے کیوں نہیں ہوتے؟ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال مسلمانوں کو ہدایت دے اور جتنی ان کے اندر خرافات ہیں یہ دور ہو جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جیسے الیوم اکملت لکم اس عید کے وقت تھا، وہی دین آج ہمارے پاس ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔